बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में इंसाफ का नंगा नाच जारी है। चूहे बिल्ली के इस खेल के अंदर अदलिया बेतौकीर हो गई है। जिस अंदाज में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को पांव तले रौंद कर सरे बाजार जिस तरीके से तजलील की गई और नामालूम लोगों ने परवेज इलाही को अगवा किया, फिर उनकी गिरफ्तारी डाली। अब इस पूरे मामले के अंदर चौधरी परवेज इलाही को आज अचानक अटक जेल से इस्लामाबाद क्यों मुंतकिल किया गया है, दो अफसरान को मिशन बलोचिस्तान पर क्यों भेजा गया है, और साथ ही आज जस्टिस अमजद रफीक जिस तरह डट गए हैं और उन्होंने सबको लाइन हाजिर किया है, क्या फैसला आने जा रहा है, क्या माहौल है लाहौर हाई कोर्ट का, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान का साइफर मुकदमे के अंदर रिहाई मुतवक्की है, लेकिन ऐन मौके पर जो जज साहब हैं उन्होंने क्या किया है और मुतबादल जो ड्यूटी जज है वो क्या इस पूरे मामले के अंदर रोल प्ले कर सकते हैं। और आज की जो समात हुई है ये भी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समात करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त साइफर मुकदमा चल रहा है और आपको इल्म है कि इस मुकदमे के अंदर भी कुछ नहीं मिलना। अल्टीमेटली ये जितने तकरीबन 180 के करीब मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हैं, कोई एक मुकदमा भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई इमरान खान पर कमीशन किकबैक्स लेने का इल्जाम हो या कोई उन्होंने करप्शन की हो, बल्कि यही है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी कर दी है, फलां की मुशावरत उनकी शामिल थी और वहां पे धावा बोला गया, वहां जो है वो जलसा खिलाफ कानून हो गया। इस तरह के भौंडे मुकदमात बनाए गए और असल मसला यही है कि किसी तरीके से इमरान खान को 7-8 महीने के लिए जेल में रखा जाए। इस दौरान अगर नए इंतखाबात हो जाए, हुकूमत मर्जी की आ जाए, फिर इमरान खान जो है निकले भी तो एहतजाज करते रहेंगे और फिर अगली हुकूमत को भी जो है वो इसी अंदाज के अंदर ब्लैकमेल किया जाता रहेगा। तो ये पाकिस्तान का टोटल निजाम है। अब साइफर मुकदमे के अंदर इमरान खान की दरखास्त जमानत पर आज जज अबू अलसनाद सिकंदर जुल्करनैन उन्होंने आज समात करनी थी और उन्होंने 2 दिन पहले ये बड़ी बड़क भी मारी कि मैं भाई दलेर हूं, हमायूं दिलावर नहीं हूं, यानी मुझे ना कोई एस्टेब्लिशमेंट का खौफ है ना किसी और का है, तो मेरिट पर मैं आपकी दरखास्त सुनूंगा। लेकिन अब उनकी जो एहलिया मोहतरमा है, बताया जा रहा है कि वो बीमार है, उन्होंने दरखास्त दी है और वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए। अब किसी की बीमारी हो सकती है, लेकिन इंसाफ जो है उसका ये तकादा है कि आपने खसूसी अदालत कायम कर दी। अगर एक जज मौजूद नहीं होता तो फिर ड्यूटी जज फैसला करता है। इमरान खान की 6 जमानतें अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर ड्यूटी जज ने मंसूख की हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर चूंकि इमरान खान अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। और पेश क्यों नहीं हुए? चूंकि वो गवर्नमेंट की कस्टडी के अंदर है। ये भी एक अजीब किस्म का मजाक है। लेकिन आज इमरान खान की समात करने के लिए जो ड्यूटी जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जवाद अब्बास, ये जवाद अब्बास जो राजा जवाद अब्बास हैं, ये बड़े दबंग जज हैं और इनको असल में थोड़ा सा साइड पे किया गया था ताकि ये जो है वो मेरिट पे फैसला करते हैं, ये खौफ नहीं खाते, ये मैनेज नहीं होते। तो अब ये ड्यूटी जज है और उन्होंने हुकूमत से ये जवाब तलब किया है। उनके सामने जो इमरान खान की लीगल टीम है उन्होंने दरखास्त दायर की है कि जनाब आप इस पर समात कर सकते हैं, चूंकि ये अब मामला उनके लिए भी है, चूंकि ये स्पेशल अदालत बनाई गई है साइफर मुकदमे के अंदर, तो उसका एक जज मुकर्रर किया गया है। जब वो जज नहीं होता तो उसके मुतबादल कोई जज भी इसकी समात नहीं कर सकता। अब ये वो कानूनी सवाल है जिस पर उन्होंने राय तलब की है कि आया वो इसकी समात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अमूमी तौर पर वो ये समात नहीं कर सकेंगे, अगरचे उन्होंने लीगल ओपिनियन इस पर जो है वो लेने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ जो जज साहब हैं वो हफ्ते की छुट्टी पे चले गए हैं। अजीब मामला ये है कि पहले हमने देखा कि एक जमाना था कि नवाज शरीफ डील करके लंदन भागा, यहां पर इमरान खान जो है वो मैदान में मौजूद है, वो जेल के अंदर भी भारी है, वो जहां भी है पाकिस्तानी कौम के अंदर उसकी एक मकबूलियत है और सब उसी से खाइफ हैं और जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं वो इसी के इर्द गिर्द हो रही हैं। और अब इतना खौफ का आलम है कि जेल में होते हुए जज भाग रहे हैं, यानी एक को छुट्टी है, भाई जैनवन मसला भी हो सकता है। तो लेकिन ये तो नहीं है कि ये कोई मुल्क जागीर तो नहीं है किसी की, वो मुतबादल जो सिस्टम है वो ऑपरेट करता है। लेकिन यहां पर मुतबादल सिस्टम भी नहीं बनने दिया गया ताकि कोई और जज ये मुकदमा सुन ना सके। और दूसरी तरफ एक जज साहब आपने देखा उन्होंने इमरान खान को सजा सुनाई और वो लंदन भाग गए। यानी पहले यहां पे मुल्जमान डील करके लंदन भागते थे, लेकिन अब इमरान खान का मुकदमा सुनने वाले
وہ بھاگ رہے ہیں. تو ایک ہفتے کی چھٹی پر محترم جائز صاحب چلے گئے ہیں. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک ہفتے کی چھٹی پہ چلے گئے تھے اور متبادل انہوں نے بھی کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. یعنی اس وقت وکیل نہیں جج بھاگ رہے ہیں. یہ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کا جینون اگر مسئلہ ہے تو وہ جو ہے وہ حل فرمائے. اب دوسری طرف چودھری پرویز الہی کا کیس ہے. جسٹس امجد جو رفیق ہیں یہ بڑے دبنگ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے. لیکن اس وقت جو عدلیہ کی بے توقیری ہو رہی ہے، جس انداز میں انہوں نے باقاعدہ حکم دیا اور اس حکم کو ملیا میٹ کیا گیا جمعے کے روز، اور ہم نے دیکھا کہ پھر جو ہے وہ باقاعدہ جو سیکیورٹی کے لیے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی جو یہاں پہ لاہور ہیں ان کو ڈیوٹی لگائی گئی، ساتھ ہائی کورٹ کی سیکیورٹی تھی. سب نے بغیر ملی بھگت کر کے سول کپڑوں کے اندر جو ملبوس لوگ ہیں ان کو خود وہ جگہ بتائی کہ وہاں پہنچ جائیں جو رپورٹرز نے بیان کیا. اور وہ لوگ پراپر اسلام آباد پولیس کے بھی نہیں تھے. لیکن اصل میں یہ قانونی اعتبار سے اگر ملک میں عدلیہ آزاد ہوتی تو یہ اغوا ہے جو چودھری پرویز الہی کا اغوا کیا گیا. لیکن اب ان کی جو اہلیہ ہے پرویز الہی کی، ان کی درخواست پر آج جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی ہے اس کے اندر پرویز الہی کی 2 درخواستوں پر آج سماعت ہے جو ہے وہ جاری ہے. ایک تو توہین عدالت کی درخواست پر جو سماعت ہوئی اس میں 11 بجے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشنز کو ذاتی حیثیت کے اندر طلب کیا گیا آج لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جسٹس امجد رفیق نے کہ یہ 2 بندے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی تھی اور انہوں نے وہ ڈیوٹی پوری نہیں کی. ڈائریکٹ تو انہیں عدالت کا شو کاز نوٹس انہوں نے کہا ہے جاری ہوگا اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے. دوسری جانب پرویز الہی کو اب سے بے جا میں رکھنے پر آئی جی اور سی سی پی او لاہور ذاتی حیثیت میں طلب کر لیے گئے ہیں کہ چونکہ ان پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، تمام مقدمات کے اندر جو گرفتاری ہے اس سے روک دیا گیا تھا. تو اس وجہ سے جو اب معاملہ ہے وہ آپ ڈی آئی جی یعنی آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور اس مقدمے کے اندر پیش ہو کہ کیوں پرویز الہی کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا اور یہ جو پورا معاملہ ہے. اب جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن ہے وہ پتہ تھا کہ آج ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیے کس طرح آمنے سامنے ہو کے کھیلا جاتا ہے. کھیل آپ ملاحظہ کیجئے. اب ان 2 افسران کو بچانے کے لیے کہا گیا کہ جناب یہ دونوں افسران جو ہے یہ اسپیشل مشن پر بلوچستان بھیج دیے گئے. اب یہ تاکہ عدالت ان کو بلائے نہ، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہ ہو اور اس سے بچایا جائے. تو انہوں نے بلایا، اب وہ پیش نہیں ہوئے، کوئی آفیشل بھی پولیس کا پیش نہیں ہوا. آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور وہ پیش نہیں ہوتے. تو ابھی جب یہ ویڈیو پبلک ہوگی تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. امجد رفیق صاحب شو کاز نوٹس جاری کریں گے اور ظاہر ہے توہین عدالت کی جو کارروائی ہے ان کے خلاف آگے بڑھے گی. لیکن اس وقت بہرحال عدلیہ کی جو بے توقیری ہو رہی ہے، جس طرح ایک دبنگ جج جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے، جو سمجھتا ہے زیادتی ہو رہی ہے اور اکثر ان کے فیصلے اسی نوعیت کے ہیں جو عوام کو ریلیف دینے والے ہیں، اس جج کو سبق سکھانے کے لیے کہ تاکہ کوئی بھی آئین اور قانون وہی ہے جو ہم کہیں، یعنی یہ اس وقت تاثر ہے. تو اس وقت دوسرا کیا کیا گیا کہ پرویز الہی صاحب وہ چونکہ اٹک جیل میں تھے اور اٹک جیل میں ایک بات تو یہ پھیلائی گئی چونکہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو پرویز الہی کو کہا گیا ہے کہ آپ ذرا بات چیت کریں اور کوئی نہ کوئی ایسا چیز ہو. لیکن اب چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ انتہائی عام سماعت ہے اور جو اٹک جیل ہے وہ پنجاب کی حدود میں آتی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پنجاب کی حدود سے نکالنے کے لیے پرویز الہی کی طبیعت خراب کا جو شوشہ ہے وہ چھوڑا گیا ہے اور ان کو پیمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے. روٹین کے اندر بھی ان کی صحت ظاہر ہے گڑبڑ رہتی ہے، بیمار رہتے ہیں، وہ کافی ان کی جو جسامت ہے اس سے نظر بھی آتا ہے. لیکن اب جو ان کو بلایا گیا ہے اور جس طرح پیمز ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے تو عام جو سورسز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل میں یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو اس وقت سب کو لائن حاضر کرنے کا کہہ دیا ہے جسٹس امجد رفیق صاحب نے، تو اس سے بچانے کے لیے کہ جناب وہ تو اسلام آباد ہے، اسلام آباد ہماری حدود میں نہیں آتا. اگر کہیں بھی آپ اندازہ کریں پولیس افسران، بیوروکریسی اس وقت ججز کے فیصلوں پہ عمل نہیں کر رہی. اس وقت وہ جو ہے وہ جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں اور یہاں پہ عدلیہ کو، آئین کو، قانون کو بے توقیر کر دیا گیا ہے. اور یہ وہ تماشا ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بڑی بھاری سرمایہ کاری آنے جا رہی ہے، ملک بڑا ترقی کے راستے پہ جانے جا رہا ہے. پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر، اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں،
سیاسی جماعت جو سب سے مقبول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے زبردستی لوگوں کو اغوا کرنا، گرفتار کرنا، پارٹیاں تبدیل کروانا، اور پھر لوگوں کی جو نفرت اور غصہ ہے وہ واضح طور پر اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے، لیکن سبق سیکھنے کے لیے بدقسمتی سے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اب جو جسٹس امجد رفیق صاحب ہیں، یہ آج پرنسپل سیٹ ہے جو ظاہر ہے لاہور ہائی کورٹ کی، وہ لاہور میں ہے، تو باقی جو آگے ہوتے ہیں ڈویژنل بینچ ہوتے ہیں، اور جو اس کے جیسے ملتان ہے، فیصل آباد ہے، سرگود ہے، ڈویژنل مقامات پر جو ہائی کورٹ ہے اس کے بینچ ہوتے ہیں، تو اب اس کے اندر انہوں نے ملتان بینچ میں چلے جانا ہے۔ پرنسپل سیٹ پر لاہور کے اندر آج ان کا آخری دن ہے۔ آخری دن کے اندر جو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے وہ کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے، اور یہ کھیل آخری لمحے تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں یہ جاری ہے۔ پرویز الہی کی جو درخواست ہے اس پر جو ہے وہ یہ ایک دھینگا مشتی شروع ہے، اور عمران خان کی جو درخواست ہے اس پر جو ہے وہ معاملہ اسی طرح ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر جو سائفر کیس ہے شاہ محمود قریشی کی اور عمران خان کی جو درخواست ضمانتوں کا معاملہ ہے، اب ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس نے وقفے کے بعد دوبارہ کیس کی سماعت کی۔ ایف آئی اے پروسیکیوشن ٹیم عدالت کے روبرو پیش ہوئی۔ پی ٹی آئی لیگل ٹیم نے ضمانتیں سننے کے لیے دائر درخواست واپس لے لی، اور یہاں ہر درخواست دائر کرتے ہیں اور پھر وہاں جا کر خود دن مقرر کرتے ہیں۔ ڈیوٹی جج سادہ کاغذ پر لکھی گئی درخواست کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر خصوصی عدالت نے ان کو تاریخ دے دی ہے، یہ اسپیشل پروسیکیوٹر کے باقاعدہ انہوں نے تاریخ دی، اور اب جو جج صاحب ہیں وہ سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے۔ تو ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اب درخواست ضمانت کو لے کے جا رہی ہے، لیکن ادھر تو جج بیٹھے ہوئے ہیں عامر فاروق صاحب، اور عامر فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے انصاف بالکل نظر بھی آتا ہے، اور پوری دنیا انصاف کا نظارہ بھی کرتی ہے، اور بر وقت بھی آپ کو علم ہے وہ انصاف فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں، ان حالات کے اندر پاکستان کو کہاں دھکیلنے کا ایجنڈا ہے، کہاں لے جانا چاہتے ہیں، کہاں ججز اور عدلیہ بے بس اور بے توقیر ہیں، اور معاملات یہ اس وقت کھیل ہے۔ لیکن جسٹس امجد رفیق صاحب اس لمحے تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا آرڈر آتا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔